دل کا مسئلہ ہے. ایک بس گزارش کرنے آیا ہوں کہ آج جنرلی بیٹھ کے بہت افسوس ہوتا ہے لوگوں کی باتیں سن کے. اور ہمارے اسپورٹس میں بھی دل بننے کے 2 راستے تھے, ایک سننا اور ایک دیکھنا. جس نے پچ کے بارے میں سنا اور پچ کو دیکھا, یہ تو گیا, اس کا میچ گیا, میچ سے پہلے فیل, پھر اس کو اتنی سوئنگ ہوگی. میں نے 20 سال میں دیکھا کرکٹ میں کہ ایک گریٹ پلیئر آتا ہے, سوئنگ بند ہو جاتی. یہ کیا ہوا؟ ابھی تو بارش ہو رہی تھی. ہم نے ایک قصہ سنا, حضرت کعب پہ بارش نہیں ہوئی, فجی میں جا کے خود دیکھا. ہم یہاں مسجد کے ادھر ہیں, بارش, اور مسجد ادھر بارش نہیں ہو رہی. یہ کیا چکر ہے بھائی؟ اتنے سے فاصلے, 2 دروازے. تو ایک پلیئر کو سوئنگ اتنی, اور کس کو سوئنگ نہیں ہو رہی, ماری جا رہا ہے. تو کیا وجہ ہے؟ انسان جیسا گمان کرتا ہے ویسا اللہ کرتے ہیں. ایک لڑکے نے دھاگا باندھا, پیر صاحب نے دھاگا دیا, ہر میچ میں 30 آؤٹ, وہ 30 رن 40 رن. کہتا سعید بھائی یہ دھاگا دیے پیر صاحب نے, ہر میچ میں 30-40 رن ہو رہا ہے. میں کہا ایک پنڈت ہے ہندوؤں کا, وہ سچن ٹنڈولکر کو دھاگا دیتا ہر میچ میں 300 ہوتا ہے, تو ہندو بن جا کے. تو جو آدمی دھاگے خدا بنائے گا اللہ اس کو دھاگے سے جوڑ دے گا. جو بت کے سامنے بیٹھا بت کے حوالے. ایک لڑکی نے تعویذ پہنا, میں کرکٹر نے سونا, میں کہا اتار دے حرام, اتارا, پہلے میچ میں پٹائی, دوسرے میچ میں پٹائی, تیسرے میچ میں تعویذ پہنا, پھر 5 آؤٹ کر دی نا. تو تعویذ میں خدا چھپا تھا. تو میں آپ یوتھ کو خصوصاً یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو آدمی سنتا ہے یہ جو ہے نا, یہ اچھی چیز بھی ہے, بری نہیں ہے, لیکن گاڑی آپ کہاں لے جا رہے ہو, سینما یا مسجد؟ گاڑی تھوڑی غلط ہے, یہ فائدے بھی دے رہی. تو جب آدمی اللہ کے غیر سنتا ہے, جو آج ہم سن رہے ہیں, اور جب اللہ کا غیر سے دنیا کو دیکھتا ہے, دل میں کان اور آنکھ کی باتیں اندر جاتی. اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا, ہم نے امتحان کے لیے آنکھ اور کان دیے. بڑے خطرناک امتحان ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ کان اور آنکھ کو آپ صرف عورتوں سے بچا لو, نامحرم سے. آپ کو میں بتا نہیں سکتا, یہ جو جماعت میں نکالتے ہیں نا, ایسے نہیں نکالتے. اصحاب کہف نے اپنا شرک کا مول چھوڑا تو اللہ نے اس سے ہمارا سارا نظام سمجھا دیا, ایمان فوراً بڑھا دیا, ان کا ایمان بڑھا دیا, اور دنیا کے سارے کام آسان, اور اپنی رحمت کو نشر کر دیا. صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سوئے ہیں, تو کیوں نکالا اللہ تعالیٰ نے؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو کان اور آنکھ آج کل بہت غلط انفارمیشن. دیکھو گولی کی طاقت بندوق میں ظاہر ہوتی ہے, ہاتھ کی گولی چوہا نہیں مار سکتی. سم کی طاقت موبائل جیک میں ظاہر ہوتی ہے نا, ورنہ ہاتھ کی سم کچھ نہیں کر سکتی. یہ جو کلمہ دیا نا لا الہ الا اللہ, یہ اتنا طاقتور ہے, کائنات میں کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں. ساری کائنات ایک پین میں رکھو, یہ کلمہ اڑا کے پھینک دیں گے, لیکن کلمے کی طاقت دل میں ظاہر ہوتی ہے. ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محنت لگی. 13 سال نہیں 23 سال, 13 سال تک اتنا ایمان بنا تھا, یہ چھوڑ دیں. 23 سال بعد ایمان بنا کہ جان مال سے حج کریں. 22 سال بعد ایمان بنا کہ سود چھوڑ دیں. تو ایمان بڑھا دیں, ایمان کی محنت کبھی نہیں چھوٹی. وہ کہتا ہے 13 سال تک, ایسا نہیں ہے. تو یہ دل میں جب جائے گا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ, پھر دیکھو یہ جسم تو بنا اسلامی. مجھے داڑھی رکھنے میں واللہ کوئی تبدیل, کوئی مسئلہ نہیں. حالانکہ میں تو اکیلا تھا, میں تو اس وقت کرکٹ میں کوئی بھی نہیں رکھتا تھا. کوئی مسئلہ نہیں داڑھی رکھنا. یہ حاشی معاملہ, اتنا بڑا کریئر ہے, اور کہہ رہے ہیں جی شراب کا اسٹیکر لگاؤ گا, دفع کرتا ہوں, لعنت بھیجتا ہوں کرکٹ کو. اور کیا یہ ایمان والا, ایمان یہاں تھا نا, ہم بنے اسلام کے لیے. اللہ نے اسلام فطرت ہے, کیوں نہیں چل پا رہے؟ کیونکہ جب آدمی بیمار ہو تو اینٹی بائیوٹک اچھی لگتی ہے, حلوہ کڑوا لگتا ہے. ہمارا دل بیمار ہے, اس لیے دنیا میٹھی. جس دنیا کو اللہ کہہ رہے ہیں لا تمدن عینیک الی ما متعنا, اے نبی اس گھٹیا دنیا کو آنکھ اٹھا کے نہ دیکھنا. دنیا کا اردو کا مطلب, اچھا یہ جو مولوی فضل سبحان کہہ رہے تھے نا, یہ میڈیا پہ نا یہ آپ کو لوگ گمراہ کر رہے ہیں. عربی کی اردو ٹرانسلیشن ہو نہیں سکتی. مولوی صاحب وہ سیال کوٹھی بھائی, چائنا مین کی اردو کرو, چائنا مین. کرکٹ میں ایک لفظ ہے چائنا مین, کس کو پتہ بھائی؟ سلمان بھائی بتائیں گے چائنا مین؟ آپ کو پتہ ہے چائنا مین کون بتائے گا؟ ہاں جی, الٹے ہاتھ سے, یہ مولوی 2 نمبر لگ رہا مجھے. ہاں یہ کرکٹ بھی کھیلتا. چائنا مین ہے, چائنا مین کی اردو ہو سکتی ہے؟ اچھا بتاؤ انگلش میں اس نے مجھے ٹوپی پہنا دی, کون بتائے گا بھائی؟ مولوی صاحب بتاؤ. نہیں, وہ عربی کی اردو ٹرانسلیٹ, میں نے بھی بڑی کوشش, نہیں ہو سکتی. فیلڈر سلی پہ کھڑا ہے, فیلڈر پاگل پہ کھڑا ہے, یہ اردو ہے؟ تو عربی کی اردو بھی سمجھ جاؤ گے تب بھی قرآن نہیں سمجھ سکتے, اس کی زبان ہی الگ ہے. تو یہ میرے دوستوں بس گزارش یہ ہے کہ یہ ہمارے حاجد وہاب صاحب چند باتیں بتاتے تھے, لاسٹ بس بات کر رہا ہوں. اس دل کو 4 چیزیں سمجھاؤ بس. یہ دیندار لوگ بھی باتیں کرتے ہیں, مجھے حیرت ہی ہوتی, اس لیے حالات خراب ہیں, عمل سے اثر نہیں ہو رہا. پیناڈول سر درد دور کر رہی ہے اور زمزم اثر نہیں کر رہا, فاتحہ اثر نہیں کر رہی, سورہ یاسین سے مسئلے حل نہیں ہو رہے. لوگ منکر حدیث کیوں بنتے ہیں کہ مولوی صاحب نے جھوٹی بات سنائی تھی. وہ بھائی پہلے کلمہ تو یہاں لاؤ. تو 4 باتیں آج مجمع میں چل رہی ہیں پوری دنیا میں, ٹرپ کر کے آ رہا ہوں اور لوگوں میں گھنٹوں بیٹھتا ہوں. نمبر 1, جتنی مصیبتیں دنیا میں آ رہی ہیں وہ کون بھیج رہا ہے؟
اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. یہ یہود پہ ڈال دینا ہر بار، نصارہ پہ، امریکہ، چائنا، یہ فضولیات ہیں، یہ بالکل غلط ہے. ما اصابکم مصیبہ فبما کسبت ایدیکم یعفو عن کثیر. جتنی مصیبتیں تم سب پہ آتی ہیں، دیکھو مسجد میں ایک ہے جھوٹ، مجھے لوگ کہتے ہیں آپ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. سنی سنائی بات آگے آپ کو ویزا کیسے ملتا ہے، آپ امریکہ میں ایسے کیسے پھرتے ہیں؟ او بھائی یہ دنیا ان کی تھوڑی، اللہ کی ہے. اللہ مالک خالق اس دنیا کا ہے نا. پہلی چیز اپنے دل کو سمجھاؤ، نہیں مان رہا. انڈیا، چائنا، اتنی غیبت. مفتی تقی صاحب نے کہا اگر باہر کام کرنا ہے تو غیر مسلموں کی برائی مت بیان کرنا، غیبت. اللہ ان کے دل میں تمہاری نفرت ڈال دے گا تاکہ تم سے بات تو کر سکو. تو یہ بات دل کو سمجھانی ہے. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. سارا فساد خشک کی تری میں تمہارے گناہوں کی وجہ سے. اللہ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جب تم اللہ کے حکم توڑو گے اللہ تمہاری معیشت برباد کر دے گا. کوئی تعلق نہیں اس کا کسی سے. نمبر 2، اس کائنات کے ذرے ذرے کا رازق کون ہے؟ اللہ ہے. اچھا حدیث میں آتا ہے مولوی صاحب کہ حلال روزی کمانا فرض ہے، ایسا ہی ہے نا؟ حدیث صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے حلال. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فاطمہ کو بھوکا کیوں چھوڑا؟ کیوں ہے میرے پیارے دوستو؟ نماز میں پہلے کیا فرض ہے؟ تکبیر. جو مولوی صاحب تکبیر نہ پڑھے، 3 گھنٹے کا سجدہ کرے، نماز ہو جائے گی. جو آدمی ناپاک ہے، غسل نہیں کیا، نماز ہو جائے گی. تو بھائی کمانے سے پہلے اور فرائض بھی ہیں، وہ ہم نے سوچا ہی نہیں. ڈائریکٹ کمانا فرض ہے. پچھلے بھی تو سجدہ فرض ہے، لیکن پہلے کیا ہے؟ رکوع ہے، قیام ہے اور تکبیر ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرض کھلے تھے، ہم پہ نہیں کھلے. اور آج ہم نے روزی کمانے کو فرض سمجھ لیا، کیونکہ نبی کو تو نبوت کے بعد 1 منٹ بھی اس میں لگتے نہیں دیکھا. یہ ثابت کر دیں کوئی کہ تو میرے دوستو وما من دابۃ فی الارض الا علی رزقها. ساری ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اور اللہ نے اس کو اتنا کھول کے بیان کیا ہے، لا تقتلوا اولادکم، لا تقتلوا اولادکم، مت قتل کرو اولاد کو. اللہ کھول دے، اللہ ٹائٹ کر. نمبر 3 کہ جیسے یہ ساری کائنات، جیسے والشمس والقمر والنجوم مسخرات میں، ہم سارا سورج، چاند اور ستارے اللہ کے حکم میں جگڑے. الا لہ الخلق والامر. تمام مخلوق اللہ نے بنائی ہے، پیچھے حکم کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا. حکومت کا نہیں چل رہا. یہ فضول بات. حکومت نے پیٹرول بڑھا دیا، حکومت نے بجلی بڑھا دی، سب فضول ہے. یہ اپنے سے اتارنا، یہ سب ہمارے گناہ ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ سارے سورج چاند کا خالق مالک ہے، اللہ کی قسم یہ دنیا کے سارے حالات کا خالق بھی اور مالک بھی اللہ ہے. وہ اضحیٰ کا اب کا، اللہ ہنساتا اللہ رلاتا ہے. وہ اغنا و اقنا، اللہ غنی کرتا اللہ فقیر کرتا ہے. سب کچھ اللہ کرتا ہے. یہ بات دل کو سمجھانی، یہ سمجھ نہیں رہا. یہ دل دیکھو حکومت کچھ کر سکتی تو سب سے پہلے نمرود کس کا قتل کرتا؟ ابراہیم علیہ السلام کا. وہ ظالم ایک آدمی کو نہیں مار سکا. اگر حکومت کچھ کر سکتی تو سب سے پہلے نمرود فرعون کس کا قتل کرتا؟ موسیٰ علیہ السلام کا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو گھر پال کے دکھایا. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے میرے دوستوں، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. حل لنا من امر من شیء. اے نبی جی ہمارے اختیار میں کوئی شے؟ قل ان الامر کلہ للہ. ہر امر اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں.